السلام علیکم. یہ ہے ضمیر ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع. اب 60 کی دہائی تک پاکستان میں انڈسٹری فروغ پا رہی تھی. اصفہانی، آدم جی، سیگل، جعفر برادرز، گنگون والا، افریقہ والا برادر جیسے ناموں نے پاکستان کو انڈسٹریلائزیشن کے راستے پر ڈال دیا تھا. دنیا پاکستان کو انڈسٹریل پیراڈائز کہا کرتی تھی. ماہرین کا کہنا تھا کہ ترقی کی رفتار ایسی ہی رہی تو پاکستان ایشیا کا ٹائیگر بن جائے گا. یہاں فیکٹریاں، ملیں اور کارخانے لگ رہے تھے. بجائے ان کاروباری خاندانوں کے مشکور ہونے کے کہ وہ معاشی سرگرمی کو زندہ رکھے ہوئے تھے، ہمارے ہاں سرمایہ دار کو ہمیشہ دشمن سمجھا گیا. رہی صحیح کسر یہ ذوالفقار علی بھٹو کے سوشلزم کے خواب نے پوری کر دی. ہمارے ہاں نظمیں پڑھی جانے لگیں چھینوں مل لٹیروں سے. چنانچہ ایک دن بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کے ذریعے یہ سب کچھ چھین لیا. لوگ رات کو سوئے تو بڑے وسیع کاروبار کے مالک تھے، صبح جاگے تو سب کچھ ان سے چھینا جا چکا تھا. بھٹو نے 31 صنعتی یونٹ، 13 بینک، 14 انشورنس کمپنیاں، 10 شپنگ کمپنیاں اور 2 پیٹرولیم کمپنیوں سمیت بہت کچھ نیشنلائز کر لیا. اسٹیل ملز کارپوریشن آف پاکستان کراچی، الیکٹرک گندارا انڈسٹریز، نیشنل ریفائنریز پاکستان، فرٹیلائزر، انڈس کیمیکلز اینڈ انڈسٹریات پاکستان، اسٹیلز، حبیب بینک، یونائٹڈ بینک، مسلم کمرشل بینک، پاکستان بینک، بینک آف بہاولپور، لاہور کمرشل بینک، کامرس بینک، آدم جی انشورنس، حبیب انشورنس، نیو جبلی، پاکستان شپنگ، گلف اسٹیل شپنگ، سینٹرل آئرن اینڈ اسٹیل سمیت کتنے ہی اداروں کو ایک حکم کے ذریعے ان کے جائز مالکان سے چھین لیا. مزدوروں اور ورکرز کو خوش کرنے کے لیے سوشلزم کے نام پر یہ واردات اس نے بےہودہ طریقے سے کی کہ شروع میں اس نے کہا کہ حکومت ان صنعتوں کا صرف انتظام سنبھال رہی ہے جبکہ ملکیت اصل مالکان ہی کے پاس رہے گی. پھر کہا گیا کہ ان صنعتوں کے مالک بھی حکومت ہوگی. پہلے کہا گیا کہ کسی کو کوئی زر تلافی نہیں ملے گی، پھر کہا گیا کہ دیا جائے گا، اور کبھی کہا گیا مارکیٹ ریٹ پر دیا جائے گا، اور پھر کہا گیا کہ ریٹ کا تعین حکومت خود کرے گی. یوں سمجھیے کہ ایک تماشا لگا دیا گیا. مزدور اور مالکان کے درمیان معاملات خراب تھے یا دولت کا ارتقاء ہو رہا تھا تو اس معاملے کو اچھے طریقے سے بیٹھ کر حل کیا جا سکتا تھا. مزدوروں کی فلاح کے لیے کچھ قوانین بنائے جا سکتے تھے، لیکن بھٹو دلیپ کمار بننا چاہتا تھا. وہ مزدوروں اور کارکنز کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ سرمایہ داروں کے خلاف انہوں نے انقلاب برپا کر دیا ہے. یہ تاثر قائم کرنے ہوئے انہوں نے پاکستان کی معیشت کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. عمران خان کے مشیر رزاق داؤد کے دادا سیٹھ احمد داؤد کو جیل میں ڈال کر ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا. بعد ازاں وہ مایوس ہو کر امریکہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے تیل نکالنے کی کمپنی بنا لی. اس کمپنی نے امریکہ میں تیل کے 6 کنویں کھودے اور کامیابی کی شرح 100% رہی. آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تیل کی تلاش کی کھدائی کے لیے غیر ملکی کمپنیوں کے محتاج ہیں. صادق داؤد نے بھی ملک چھوڑ دیا، وہ کینیڈا شفٹ ہو گئے. ایم رنگون والا ایک بہت بڑا کاروباری نام تھا. وہ رنگون سے بمبئی آئے اور قیام پاکستان کے وقت سارا کاروبار لے کر پاکستان آ گئے. وہ یہاں 1 یا 2 نہیں 45 کمپنیاں چلا رہے تھے. انہوں نے بھی مایوس اور پریشانی میں ملک چھوڑ دیا اور وہ ملیشیا چلے گئے. بٹالہ انجینئرنگ کمپنی والے CM لطیف نے بھی بھارت سے پاکستان آ چکے تھے اور وہاں بادامی باغ لاہور میں انہوں نے پاکستان کا سب سے بڑا انجینئرنگ کمپلیکس کام کیا تھا جو ٹویوٹا کے اشتراک سے کام کر رہا تھا. یہ سب بھی ضبط کر لیا گیا. اس زمانہ میں 350 ملین کا نقصان ہوا اور دنیا نے دیکھا کہ بٹالہ انجینئرنگ کے مالک نے دکھ اور غم میں شاعری شروع کر دی. رنگون والا، ہارون، جعفر سنز، سیگل پاکستان چھوڑ گئے. کچھ نے ہمت کی اور ملک میں ہی رہے، جیسے دادا گروپ، آدم جی، گل احمد اور فتح. لیکن ان کا اعتمادیوں یوں مجروح ہوا کہ پھر کسی نے انڈسٹریلائزیشن کو سنجیدہ نہیں لیا. احمد ابراہیم کی جعفر برادر اس زمانے میں مقامی طور پر
کار بنانے کے قریب تھی، ہم آج تک کار تیار نہیں کر سکے۔ پاکستان میں انڈسٹری کے نیشنلائز کیے جانے کے بارے میں ویورز 60 کی دہائی تک پاکستان میں انڈسٹری فروغ پا رہی تھی۔ اصفہانی، آدم جی، سہگل، جعفر برادرز، رنگون والا، افریقہ والا برادرز جیسے ناموں نے پاکستان کو انڈسٹریلائزیشن کے راستے پر ڈال دیا تھا۔ دنیا پاکستان کو انڈسٹریل پیراڈائز کہا کرتی تھی۔ ماہرین کا کہنا تھا ترقی کی رفتار یہی رہی تو پاکستان ایشیا ٹائیگر بن جائے گا۔ ویورز، پاکستان میں فیکٹریاں، ملیں اور کارخانے لگ رہے تھے، بجائے ان کاروباری خاندانوں کے مشکور ہونے کے کہ وہ معاشی سرگرمی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے سرمایہ دار کو ہمیشہ پاکستان میں دشمن ہی سمجھا گیا۔ رہی صحیح کسر بھٹو کے سوشلزم کے خواب نے پوری کر دی۔ ویورز، جب ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا تب دنیا میں سوشلزم کا بہت دورہ تھا۔ ہمارے ہاں نظمیں پڑھی جانے لگیں، چھینو مل لٹیروں سے۔ چنانچہ ایک دن بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کے ذریعے یہ سب کچھ سرمایہ داروں سے چھین لیا۔ لوگ رات کو سوئے تو بڑے وسیع کاروبار کے مالک تھے، صبح جاگے تو سب کچھ ان سے چھینا جا۔ ویور سنیے، بھٹو نے 31 صنعتی یونٹ، 13 بینک، 14 انشورنس کمپنیاں، 10 شپنگ کمپنیاں اور 2 پیٹرولیم کمپنیوں سمیت بہت کچھ نیشنلائز کر لیا۔ نیشنلائزیشن کیا ہے؟ نیشنلائزیشن ہوتی ہے حکومت کا پرائیویٹ کمپنیوں اور اداروں کو اپنی تحویل میں لے لینا۔ ویور، اس وقت حکومت نے اسٹیل کارپوریشن آف پاکستان، کراچی الیکٹرک، گندھارا انڈسٹریز، نیشنل ریفائنریز، پاکستان فرٹیلائزر، انڈس کیمیکلز اینڈ انڈسٹریز، اتفاق فاؤنڈری، پاکستان اسٹیلز، حبیب بینک، یونائٹڈ بینک، مسلم کمرشل بینک، پاکستان بینک، بینک آف بہاولپور، لاہور کمرشل بینک، کامرس بینک، آدم جی انشورنس، حبیب انشورنس، نیو جوبلی، پاکستان شپنگ، گلف اسٹیل شپنگ، سینٹرل آئرن اینڈ اسٹیل سمیت کتنے ہی اداروں کو ایک حکم کے ذریعے ان کے جائز مالکان سے چھین لیا۔ مزدوروں اور ورکرز کو خوش کرنے کے لیے سوشلزم کے نام پر یہ واردات اس بیہودہ طریقے سے کی گئی۔ شروع میں کہا گیا حکومت ان سندوں کا صرف انتظام سنبھال رہی ہے، جبکہ مالکیت اصل مالکان کی ہی رہے گی۔ پھر کہا گیا ان سندوں کی مالک بھی حکومت ہوگی۔ پہلے کہا گیا کسی کو کوئی زر تلافی نہیں ملے گا، پھر کہا گیا دیا جائے گا، کبھی کہا گیا مارکیٹ ریٹ پر دیا جائے گا، پھر کہا گیا ریٹ کا تعین حکومت کرے گی۔ یوں سمجھیے ایک تماشا لگا دیا گیا۔ مزدور اور مالکان کے درمیان معاملات خراب تھے یا دولت کا ارتکاز ہو رہا تھا تو اس معاملے کو اچھے طریقے سے بیٹھ کر حل کیا جا سکتا تھا۔ مزدوروں کی فلاح کے لیے کچھ قوانین بنائے جا سکتے تھے، لیکن بھٹو کا مسئلہ اور تھا۔ وہ مزدور اور کارکن کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ سرمایہ داروں کے خلاف انہوں نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یہ تاثر قائم کرتے ہوئے انہوں نے پاکستانی معیشت کو فینسی گروپ 41 صنعتیں تباہ کروا کے یوں ڈرا کہ اگلے 40 سالوں میں اس نے صرف ایک فیکٹری لگائی، وہ بھی بسکٹ کی۔ ہارون گروپ کی 25 صنعتیں تھیں، وہ اپنا کاروبار لے کر امریکہ چلے گئے اور آج پاکستان میں ان کے صرف 2 یونٹ کام کر رہے ہیں۔ کاروباری خاندان ملک چھوڑ گئے یا پاکستان میں سرمایہ کاری سے غائب ہو گئے۔ ادھر بھٹو نے صنعتیں قبضے میں تو لے لیں لیکن چلا نہ سکے۔ ان اداروں میں سیاسی کارکنوں کی فوج بھرتی کر دی گئی۔ مزدور اب سرکار کے ملازم تھے، کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ہی سال میں قومیائی گئی صنعتوں کا 80% برباد ہو گیا۔ زرعی گروتھ کی شرح میں 3 گنا کمی واقع ہوئی۔ نوبت قرضوں تک آ گئی۔ جتنا قرض مشرقی اور مغربی یعنی متحدہ پاکستان نے اپنی پوری تاریخ میں نہیں لیا تھا، اسے کہیں زیادہ قرض بھٹو کی حکومت نے چند سالوں میں لے لیا۔ یہ خطے میں سب سے زیادہ افراط زر پاکستان میں تھا۔ ادائیگیوں کے خسارے میں 795% اضافہ ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک ہر سال ایک رپورٹ پیش کرتا ہے۔ بھٹو نے 4 اسٹیٹ بینک کو یہ رپورٹ ہی پیش نہ کرنے دی تاکہ لوگوں کو علم ہی نہ ہو سکے کہ کتنی تباہی ہو چکی ہے۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، اپنی انڈسٹری اپنے ہاتھوں سے تباہ کر کے اب ہم چین کی منتیں کر رہے ہیں یہاں انڈسٹری لگائے۔ دنیا 40 سال سے کمپیوٹر استعمال کر رہی ہے اور ہم آج تک ایک ماؤس نہیں بنا سکے۔ دنیا 30 سال سے موبائل فون استعمال کر رہی ہے اور ہم آج تک ایک چارجر نہیں بنا سکے۔ پاکستان کا خانہ خراب کرنے میں یہ ذوالفقار علی بھٹو اور اس کی باقیات، جو اس وقت پیپلز پارٹی کا پورا اگر حساب کیا جائے تو انہوں نے اس ملک کو تباہی، بربادی، تقسیم اس کو کہ ہیں۔
اور ان کو کس وجہ سے سولی پر نہیں لٹکایا گیا؟ اس سے پیشتر کہ آپ لاہور آ کر اس پہ قبضہ کرتے یا یہ ننگے دین ننگے وطن جو مذہب کے تجاری ہیں وہ کرتے، تو ان سے پہلے اگر اس کو آئرن ہاتھ سے ایک آدمی کو پھانسی لگانے سے یہ کام نہیں چلتا تھا، اگر اس وقت 100 یا 200 لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار تھے، اس کے ساتھی تھے، اس کی آواز سے آواز ملا کے بولتے تھے، کر دیا جاتا، تو آج ہم اس جگہ نہیں پہنچے جہاں پر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے خود بطور تاریخ داں ایز اے ہسٹورین اس سے کچھ ہمدردی نہیں۔ میں 1971 میں کینیڈا میں زیر تعلیم تھا، جس وقت یونائٹڈ نیشن میں آغا شاہی ہمارا ریپریزنٹیٹو تھا، اور وہاں جب یہ مجیب الرحمان جو کہ میجورٹی پارٹی تھی، اس کو یہ بندہ اس قدر خود غرض، اس قدر یہ ظالم، اس قدر یہ موقع پرست جو تھا، یہ اس کو وزیر اعظم بننے نہیں دینا چاہتا تھا۔ پولینڈ نے ایک جب دیکھا کہ وہاں پر مفتی بہینی نے اس قدر ان لوگوں نے وہاں ان کی عورتوں کے ساتھ اس قدر ان یعنی لوگوں کو جیسے وہ ان کے محکوم ہوں انہوں نے زیادتی کی، تو ان کے سب خلاف ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب وہ کسی حالت میں جو مشرقی پاکستان ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس نے مجیب الرحمان کو وزیر اعظم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو پولینڈ نے ایک سیکورٹی کونسل میں ایک ریزولوشن کیا کہ اس میں سب کچھ پاکستان کے پاس رہنا تھا، صرف 2 سروسز انہوں نے کہا تھا کہ ان کو آٹونومس کر کے ان کو ادھر کر دو۔ اس آدمی نے وہ بھی ریزولوشن اس کا پھاڑ دیا اور گالیاں نکالتا ہوا آ گیا کہ میں نہیں دیکھوں گا، اور پھر وہ ملک تقسیم ہو گیا۔ وہی ایسٹ ونگ جو تھا پاکستان کا، وہ بنگلہ دیش کے روپ میں آیا، جو آج تک ہمیں رات کو سونے نہیں دیتا۔ شیخ شبیر ان لاکھوں بدقسمت افراد میں سے ایک ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور اقتدار میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھے، لیکن یہ ان چند خوش نصیبوں میں سے بھی ایک ہیں جو اپنی محنت سے کمائی دولت کو واپس حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامک سوشلزم کا ایک ایسا نعرہ لگایا جس کی زد میں ہزاروں کارخانے، لاکھوں فیکٹریاں، انشورنس کمپنیاں، شپنگ اور بینکنگ کے ادارے آئے، اور قومیانے کی سرکاری پالیسی ایسی آندھی کی طرح چلی جس نے پاکستان کی معیشت کو آنے والی کئی دہائیوں تک کے لیے ہلا کر رکھ دیا۔ پاکستان معرض وجود میں آتے ہی ایسے اقدام اٹھائے گئے جن سے صنعت کاری کو فروغ ملے۔ صنعتی پیداوار کا یہ پہیہ صدر ایوب کے دور حکومت تک تو بلا تعطل چلتا رہا، جس سے لاکھوں افراد مستفید ہوئے۔ بھٹو دور میں معیشت کا چہرہ بدلا تو سرخ جیالوں نے روپے پیسے، دولت کمانے اور دولت مندی جیسے الفاظ کی تشریح ایک روگ، ایک زیادتی اور گالی کے طور پر کر دی۔ کتابیں چھاپی گئیں تو کہیں دھوم دھام سے ان خاندانوں کو منظر عام پر لایا گیا جو دولت مند تو تھے مگر مجرم کی صورت میں انہیں پاکستان کو بنانے والوں کی جگہ باعث ایسے خاندانوں کا لقب ملا جو ملک کو کھانے میں مصروف تھے۔ یہ مجھے اس بات کا افسوس ضرور رہے گا کہ پاکستان کا لوٹا ہوا خزانہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ یہ میں نے چھوٹی سی بات ابھی آپ کی خدمت میں صرف اور صرف آٹو انڈسٹری کو لے کر کی ہے۔ میں آئندہ بھی لاگز میں انشاءاللہ میں زراعت، ایگریکلچر کے ساتھ اور آرمی کا جو تھا اور جو مارشل لا تھا اس کا اس کے اندر پھر تسلسل کیسے ہوا، اور اس نے آج جہاں ہم کھڑے ہیں کہ اب ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں اور ہم پیسے کو محتاج ہیں، یہ ہم اس حال میں ہم کیسے آئے۔ میرا مقصد اس ویلاگ کو ایک تاریخ کے ان اوراق میں اس کو دہرانا ہے کہ ہمارے جو اس وقت جو بچے ہیں، جو ہمارا مستقبل ہیں، ان کو یہ پتہ چلے کہ ان کے ملک کے ساتھ ہوا ہی کیا ہے۔ ہم بنیادی طور پر ایک محنتی قوم ہیں، ہم وہ کام کر سکتے ہیں اور کم قیمت پہ کر سکتے ہیں اور کم وقت میں کر سکتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ہم کہاں کھڑے تھے اور ہمیں وہ انڈسٹریل وہ پیراڈائز کہا جاتا تھا، اور آج کوئی میلوں دور ہم سے کوئی یہاں پر آنے سے تیار نہیں ہے کہ یہاں آ کر انڈسٹری لگائے۔ یہاں سے لوگ ایک نہیں لاکھوں کی صورت میں اس ملک سے جا رہے ہیں، وہ نا امید ہو کر جا رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو ایک گدھ کی طرح نوچ کر اس کا سارا گوشت کھا لیا ہے۔ اور یہ سلسلہ یاد رکھیے گا، اس بندے نے
ننگے دین ننگے وطن نے کیا، جس کو یہ لوگ ابھی تک کہتے ہیں وہ زندہ ہے۔ اگر آپ اس کو مرنے نہیں دیں گے، اگر آپ اس کی یادیں ان کے دلوں سے نہیں نکالیں گے، آپ اس کی ذیل بدصورت جو شکل ہے وہ ان کو نہیں دکھائیں گے، آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک میں گندگی کی صفائی کیسے کریں گے؟ اس کو اسی طرح سے نہیں بلکہ اس سے کئی ہزار گنا زیادہ، وہ ایک گدھ جب کھا رہی ہوتی ہے تو ہائینہ اس کے جتنے سکیوینجرز ہیں آس پاس وہ زمین کے اس کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ سکیوینجرز تھے جو گزشتہ 30 سالوں میں جنہوں نے اس ملک کو نوچ نوچ کر ہڈیوں کو بھی بالکل صاف کر دیا ہے۔ اب وہ ہڈیوں کے بھی پیچھے پڑے ہیں کہ کسی طرح سے یہ اسکیلیٹن بھی نہ رہے۔ ان الفاظ کے ساتھ کہ میں اگلے ویلاگ میں اب میں ایگریکلچر لوں گا، اور پھر میں اپنی گورنمنٹ اور کس سٹیج کے اوپر پھر یہ ہماری جو اپورچونسٹ تھے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہے، وہ کس طرح سے داخل ہوئے، کس طرح سے آہستہ آہستہ قریب کر کے انہوں نے ان چیزوں پہ قبضہ کیا، اور جو ہمارے ادارے کافی مضبوط تھے ان اداروں کو کس طرح کھوکھلا کیا۔ میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے یہ اس بات کو لے کر آؤں گا۔ خدا حافظ۔